ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی سورۃ التوبہ: الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ۔ کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ وہ اللہ ہی ہے جو بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے؟ ناظرین کرام، انسان نسیان اور خطا کا پتلا ہے، بشری تقاضوں کے تحت غلطی کر بیٹھتا ہے۔ اللہ عز و جل کو ایسا شخص بہت پسند ہے جو فوراً اپنی غلطی کا احساس کرے اور اپنے رب سے معافی کا خواستگار ہو کر اپنا رخ پھر سے اپنے رب کی طرف موڑ لے۔ سچے دل سے گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اللہ عز و جل بڑا غفور الرحیم ہے، اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، بہت ہی رحیم ہے۔ بات اگر اس کے عدل کی ہوتی تو نہ جانے کون کس حال میں ہوتا، لیکن وہ ذات کریم دنیا کا نظام اپنی رحیمیت اور اپنی رحمانیت پر چلا رہی ہے۔ اس نے اپنے نادم بندوں کے لیے توبہ کے دروازے اس وقت تک کھول رکھے ہیں جب تک کہ سورج مشرق سے نکل نہیں آتا۔ انسان کی زندگی کا کچھ پتہ نہیں کب اسے اپنی اصل منزل کی طرف واپس بلا لیا جائے، اس لیے توبہ میں ہمیشہ جلدی کرنا چاہیے، اور جوانی کی توبہ سب سے بڑھ کر ہے۔ ایک بوڑھا شخص بایزید بسطامی رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا، پوچھا کیسے آئے؟ بولا افسوس، میں آپ کے پاس بے وقت آیا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کتنا بوڑھا ہو گیا۔ فرمایا کوئی حرج نہیں، بتاؤ تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ بوڑھا کہنے لگا کہ جناب میں توبہ کے لیے حاضر ہوں۔ بایزید رحمۃ اللہ کے فضل پر تکیہ کرتے ہوئے بولے کہ تم مرنے سے پہلے آئے ہو، اس لیے تم دیر سے نہیں آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل اپنے گناہگار بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک کہ اس کا گھنگرو بول نہیں اٹھتا، یعنی اس وقت تک کہ جب تک اس پر سکرات کا عالم طاری نہیں ہو جاتا۔ لیکن جب ایک مرتبہ سکرات کا عمل جاری ہو جائے تو انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنا قیامت تک کا ٹھکانہ یہیں دیکھ لیتا ہے، اور اس وقت کی گئی توبہ اضطراری توبہ ہے جو اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ سورہ زمر کی آیت قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اس آیت میں کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ عز و جل سارے گناہوں کو معاف کرنے کا وعدہ فرما رہے ہیں۔ تو پھر ہونا یہ چاہیے کہ پھر بندہ بھی سارے گناہوں سے پاک ہونے کے جذبے کے ساتھ اپنے رب کی طرف پلٹے، مگر انسان کا نفس کبھی کبھی اسے دھوکے میں مبتلا کر دیتا ہے کہ یکایک میں سارے گناہوں کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں، آہستہ آہستہ چھوڑوں گا۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ کچھ سے توبہ کرتا ہوں اور کچھ معاملات میں بدستور رب کی نافرمانی اور اس کے حکم سے سرکشی کرتا رہوں گا۔ تو بھائیوں، ایسی توبہ در حقیقت وہ توبہ نہیں جو اللہ کو مطلوب ہے۔ خالص اور مطلوب توبہ یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو بالکلیہ اللہ کے حوالے کر دے اور توبہ کے بعد کی زندگی مکمل اللہ کی فرما برداری کی زندگی ہو۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمارے گناہوں سے صرف نظر فرمائے، ہمیں اپنی ذات کی طرف رجوع کرنے والا بنا دے، ہمیں توبہ استغفار کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا
محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى